السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ لقمان پارہ نمبر 21، آیات مقدسہ نمبر 21 اور 22 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کائنات کا ایک مرکز جو اللہ جل جلالہ کی شان اقدس ہے، اللہ اس کائنات کا مرکز ہیں اور سب چیزیں اسی کی تخلیقات ہیں، آسمان ہو، زمین ہو، کچھ ہو۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ مرکز بھی ہے، خالق، مالک، رب، سب کچھ ہیں۔ اور پھر اس کائنات کو اللہ نے تخلیق کیا اور اس میں جستجو کے لیے، ریسرچ کے لیے، غور و فکر کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو بنیادی ہدف اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ آدم میرا خلیفہ ہے، یعنی دنیاوی نظاموں کی مینجمنٹ کے لیے، کائنات میں ریسرچ کے لیے، جس کو آپ سائنس کہتے ہیں، اللہ نے انسان کو یعنی آدم کو متعین فرمایا، منتخب فرمایا۔ اب یہ آدم ایک طرف تو اللہ کی پہچان اپنے اندر پیدا کرے گا اور دوسری طرف اللہ کی کائنات میں ریسرچ کرے گا، غور و فکر کرے گا، جستجو کرے گا، نئی نئی دریافتیں کرے گا۔ اسی سے اللہ کی کائنات کا حسن ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کی کائنات کی ترقی انسان کی ترقی میں ہے۔ جتنا انسان کے دماغ اور عقل کا ویژن واضح ہوگا، کلیئر ہوگا، اونچا ہوگا، اتنا ہی اللہ کی کائنات بھی ترقی کرے گی۔ اگر اس انسان کا ویژن یہ ہے کہ اس کے اندر اجتماعیت موجود ہے، معاشروں کی تشکیل کے اصول و ضوابط موجود ہیں، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے جو روابط کا نظام ہے اس کو مینج کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اللہ کی زمین پر ریسرچ کر کے وسائل رزق دریافت کرنے کی جستجو ملکہ موجود ہے، جس کی بنیاد اجتماعیت ہے، للہیت ہے، خدا شناسی ہے، تو ساری انسانیت میں عدل قائم ہوگا، مساوات، انسانی رواداری، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ اقدار پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہی انسان اپنے منصب سے نیچے گرتا ہے، اس میں انفرادیت آ جائے، لالچ آ جائے، خود غرضی آ جائے، مفاد پرستی آ جائے، شیطانی رویے آ جائیں،
تو پھر وہی سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے، اس میں فساد آئے گا، انتشار پیدا ہوگا، فرقہ واریت آئے گی، انتہا پسندی پیدا ہوگی۔ پیچھے ہم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے تاریخی تسلسل سے یہ سن چکے ہیں کہ ان کی سوسائٹیاں کس طرح زوال کا شکار تھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، اور سب سے بڑی بات آپ کے لیے مسخر کر دیا۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ انسان کے تابع ہے۔ آج ہزاروں سال ہو گئے دنیا کو بنے ہوئے، انسان غور و فکر کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد کتنا ترقی کر چکا ہے۔ یہ انسانی محنت اور جد و جہد ہے جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی سرپرستی میں، رحمت و شفقت میں اللہ کی کائنات ترقی کر رہی ہے۔ ہر آنے والا دن سائنسی ایجادات میں آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے نعمتیں پوری کی ہیں، ہر قسم کی نعمت مکمل پیدا کر دی اور مکمل آپ تک پہنچا دی۔ پھر میرے مخالف ہو، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، کتنے احمق پن ہے یہ، کتنی بڑی بے وقوفی ہے، پاگل پن ہے۔ اللہ رب العزت آج کی آیات میں اسی مائنڈ سیٹ کو پیش کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قالوا، کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما وجدنا، جس کو پایا ہم نے، علیہ، اس پر، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو۔ یعنی مائنڈ سیٹ کتنا گرا ہوا ہے، پست ہے، اس کو کہتے ہیں پست سوچ، اور پست سوچ کے نتیجے میں شرک اور کفر اور نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کتنا اونچا انسان کو اٹھانا چاہتے ہیں، اعلیٰ سوچ دینا چاہتے ہیں، اعلیٰ نظریہ دینا چاہتے ہیں، فلسفہ توحید کی بنیاد پر اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، اور یہ انسان اتنا گر گیا ہے کہ اسی عظیم ہستی کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی سچی تعلیم کو مان لو، صراط مستقیم کو مان لو، جو تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ پیچھے سورت کے آغاز میں بھی اللہ نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، آپ کو فائدہ ہوگا۔ آج اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا تو فائدہ انسانیت کا ہے، اللہ تو بے نیاز ہے ان چیزوں سے۔ تو آگے سے جواب دیتے ہیں، ہم تو اس مذہب پر ہیں، ملت پر ہیں، رسومات پر ہیں، ان اخلاقیات پر ہیں جس کو ہمارے والدین تھے، آباء و اجداد تھے، ہمارے بڑے تھے۔ حالانکہ پیچھے اللہ واضح کر چکے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہی نہیں۔ اگر ان کے والدین جاہل ہیں، جاہل مطلق ہیں، منکرین میں سے ہیں، تو پھر تو اپنے والدین کے پیچھے لگ کے، آباء و اجداد کے پیچھے لگ کے آپ بھی گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا، اولو کان الشیطان، کیا ہے شیطان، یدعوہم، تمہیں ان کو بلائے، الی عذاب السعیر، بھڑکنے والے عذاب کی طرف، جہنم کی طرف۔ آپ کے جو شیطان ہیں آپ کو جہنم کی طرف لے جائیں گے تو کیا آپ جہنم کی طرف چلے جاؤ گے؟ آپ کے آباء و اجداد اگر وہ بھی مشرک ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، انبیاء کے مخالف رہے ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ آپ جہنم کی طرف چلے جاؤ گے۔ میرے عزیزو، یہ مستقل سچی تاریخ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ ایک وہ جماعتیں جو حزب اللہ ہے، سچی جماعتیں جو اللہ رب العزت کے اعلیٰ مشن پر قائم ہے، ان کی شعوری جد و جہد، عمل و کردار
وہ انسانیت کی ترقی کے لیے، اور ایک وہ کردار جو حزب الشیاطین ہے، جو شیطانی لیڈروں کے پیچھے لگ کے، سرداروں کے پیچھے لگ کے، حکمرانوں کے پیچھے لگ کے وہ اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لیتے ہیں، دنیا کو بھی جہنم بنا لیتے ہیں، آخرت کو بھی جہنم بنا لیتے ہیں۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ رب العزت نے سچی جماعت کا تعارف کروایا ہے، اور جو شخص جھکا دیتا ہے، تابع کر دیتا ہے، وجہہ اپنا چہرہ، إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِن، وہ محسن ہے، یہ ہے احسان کرنے والا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ، پس تحقیق اس نے پکڑ لیا، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، مضبوط کڑا، عروہ کہتے ہیں مضبوط کو، الوثقیٰ کڑا، یعنی جو سچی جماعت اللہ کو مرکز مان کر، اللہ کے تابع ہو کر اعلیٰ فلسفی اختیار کرتی ہے، اعلیٰ نظریہ اختیار کرتی ہے، اس کے مطابق جد و جہد کرتی ہے، معاشروں کی تشکیل کرتی ہے، سائنسی ایجادات کرتی ہے، تو وہ اصل میں عروۃ الوثقیٰ، مضبوط کڑے کو انہوں نے تھام لیا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، تمام سائنسی ترقیات کا مرکز اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، اسی لیے اللہ کو مرکز ماننا ضروری ہے۔ اور جب ہماری تمام سوچ، نظریات، خیالات، جستجو، عمل و کردار اللہ کو مرکز مان کر ہم آگے بڑھیں گے تو گویا عروۃ الوثقیٰ کو ہم تھام لیں گے، اور پھر اللہ کبھی بھی، جس نے اللہ کے اس کڑے کو تھام لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ آج کیوں ہم ناکام ہیں؟ ہم پراپیگنڈا کے پیچھے چلتے ہیں، ہمارے نظریے میں استقامت نہیں ہے، سوچ میں پختگی نہیں ہے، ہم نے اپنے کئی مرکز بنا لیے، کسی نے سیاسی مرکز بنا لیے، مذہبی مرکز بنا لیے، اور جو دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے انہوں نے دیوتوں کو مرکز بنایا ہوا تھا۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کو بھی مرکز جب بناؤ گے تو منتشر الخیالی پیدا ہوگی، پستی پیدا ہوگی، معاشروں میں جھگڑے پیدا ہوں گے، اسی لیے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے۔ فرقہ واریت میں ہر ایک نے اپنے لیڈر کو مرکز مانا ہوتا ہے، اللہ کو بھی پکار رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے جو خود ساختہ مراکز ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، مرکز ایک ہے، صرف اللہ، اسی کی فلسفی غالب کرنی ہے، اسی پر شعوری جد و جہد کر کے عملی نظام قائم کرنا ہے، اسی پہ قائم رہنا ہے۔ یہ ہے بالعروۃ الوثقیٰ، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور جو انجام ہے تمام امور کا وہ اللہ کی طرف ہے۔ جتنے کام ہیں، جو سوچ ہے، فلسفی ہے، نظریات ہیں، جد و جہد ہے، میرے عزیزو، اس کے پیچھے اللہ کا چیک اینڈ بیلنس ہے۔ ہم کبھی بھی غلط سوچ یا غلط نظریات اور غلط جد و جہد کر کے شیطانی جماعتوں کے ساتھ مل کر، ان سے کمپرومائز کر کے جب آگے بڑھتے ہیں تو ناکامیاں ہوتی ہیں، وقتی طور پہ کامیابیاں بھی ہوتی ہیں، جانا تو اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے اختتام تمام امور کا اللہ کی طرف ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।